بھاگ کر نہیں آئی جو کمرے سے نکل جاؤں، سب کے سامنے شادی کر کے آئی ہوں۔ وہ دلہن بنی غصے سے بولی، اگر میری بات نہیں مانی تو کمرہ کیا گھر سے ہی نکال دوں گا۔ عین بارات کے دن دلہن نے شادی سے انکار کیا تو صاحبہ کی شادی زبردستی عالمگیر سے کروا دی گئی، جو صاحبہ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میں کون سا اپنی مرضی سے آپ کے کمرے میں آئی ہوں؟ اچھی بھلی کسی دوسرے سے شادی کر رہی تھی، بیچ میں آپ ہیرو بن کر آئے اور زبردستی کے شوہر بن گئے۔ صاحبہ کے فرفر بولنے پر عالمگیر نے اسے بازو سے دبوچ کر غصے سے دھاڑا، اب تمہیں میں شوہر بن کے دکھاؤں گا۔ وہ رات بھر صاحبہ پر حق جتا کر صبح کمرے سے نکلنے لگا تو وہ چڑھ کر بولی، میں اچھی نہیں لگتی تو قریب کیوں آئے؟ بیوی کے قریب آنے کے لیے اچھا لگنا ضروری نہیں ہے، میرا حق ہے تمہارے قریب آنے کا۔ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ کو محبت ہو جائے تو ہی لینے آنا۔ صاحبہ کے میسج پر عالمگیر کا دماغ گھوما۔ تو صاحبہ تم ٹھیک ہو؟ نسیمہ بیگم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، مگر صاحبہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بارود کا ڈھیر ہو۔ اس نے اپنی ماں کو گھورتے ہوئے کہا، اگر وہ لڑکا پہلے ہی تیار نہیں تھا تو آپ لوگوں کو مجھے اس شادی کے لیے تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ صاحبہ ایسی ہی تھی، عادت سے مجبور اور زبان کی بے لگام۔ وہ کسی کے سامنے کچھ بھی بول دیا کرتی تھی۔ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو غصے سے اپنے ہی گھر والوں پر دھاڑ رہی تھی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر وہ لڑکا اب میرے سامنے آیا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گی۔ کوئی شادی نہیں ہو رہی یہاں پر، سب لوگ دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ غصے سے کرسی سے اٹھی مگر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ ارے کدھر جا رہی ہو؟ خاموشی سے بیٹھو، دلہن ہو تم۔ اس کی ماں نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ صاحبہ نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، ارے ماما کیسی دلہن؟ بھاگ گیا دلہا، اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور آپ لوگ یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لوگ صاحبہ کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، جس کی زبان مسلسل بے باک چل رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم، ہلنا نہیں یہاں سے، خاموشی سے بیٹھو۔ نسیمہ بیگم نے غصے سے اسے واپس بٹھایا۔ تبھی صاحبہ کی نظر سٹیج کے سامنے گئی جہاں اس کے والد ناصر صاحب ایک باوقار شخصیت کے ساتھ سٹیج کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ عالمگیر تھا، جو چہرے پر سنجیدگی سجائے چل رہا تھا۔ صاحبہ نے عالمگیر کو دیکھتے ہی غصے سے کہا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کی ماں نے دبی آواز میں اسے دھمکایا، منہ بند رکھو لڑکی، اگر تم نے ایک بار اور زبان کھولی تو یاد رکھنا میرا ہاتھ چلے گا۔ یہ سن کر صاحبہ نے منہ بسور لیا اور چپ ہو گئی۔ ناصر صاحب نے نکاح خوان کی طرف دیکھ کر کہا، خان صاحب نکاح شروع کروائیں۔ صاحبہ نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دولہا تو بھاگ گیا، کیا اب آپ ہواؤں سے میرا نکاح کروائیں گے؟ اور یقین کر مانے میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو نظر نہ آتا ہو۔ اس کے باپ نے اسے گھورتی ہوئی نظر سے نوازا تو وہ واپس چپ ہو گئی۔ تمہارا نکاح عالمگیر سے ہوگا۔ اس کے باپ کے کہنے پر صاحبہ کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس نے حیرت سے سامنے بیٹھے عالمگیر کو دیکھا۔ اس چچوندر سے میری شادی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی، مگر اس کی ماں نے کندھوں پر زور دے کر اسے واپس بٹھا دیا۔ اور کتنی بے عزتی کرواؤ گی تم؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ اس کی ماں نے کان کے قریب آ کر غصے سے سرگوشی کی۔ صاحبہ بڑبڑائی، مما میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، آپ نے اسے دیکھا ہے، کتنا ایٹیچیوڈ ہے اس میں، کتنا گھمنڈی ہے یہ، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں اس سے نبھا سکوں گی؟ سامنے بیٹھا عالمگیر پتھر کی مورتی بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اس طرح بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ بھی اس شادی میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا، مگر وہ مجبوری کے تحت وہاں بیٹھا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پھوپھو کے شوہر ناصر صاحب کی عزت پر کوئی حرف آئے، اس لیے اس نے خاموشی سے ہاں کر دی تھی۔ لیکن صاحبہ کے نخرے اور اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ عالمگیر کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، مگر اسے ناصر صاحب کے جوڑے ہوئے ہاتھ یاد آ گئے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ ان کی عزت بچانے کے لیے عالمگیر نے خاموشی اختیار کی تھی۔ ناصر صاحب نے صاحبہ کے قریب آ کر سرگوشی کی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ زندہ سلامت رہے اور اس دنیا میں سر اٹھا کر چل سکے تو خاموشی سے نکاح کر لو۔ لیکن بابا میں، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس کے باپ نے اسٹیج سے نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ ناصر صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی کرب بھری مسکراہٹ تھی، جبکہ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ نکاح کروائیں، نکاح کروائیں، وہ اپنے باپ کو جاتا دیکھ کر فوراً بولی تھی۔ ناصر صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرائے۔ نکاح مکمل ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ صاحبہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر عادت سے مجبور اس کی زبان پھر چل پڑی۔ ماما رو کیوں رہی ہیں؟ ننیال جا رہی ہوں، یہ تو وہی گھر ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے، میں تو ہر دوسرے دن آپ کے پاس آ جایا کروں گی۔
اس کی ماں روتے روتے بھی مسکرا پڑی۔ نسیمہ بیگم نے حیدر صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی، آپ جانتے ہیں یہ زبان کی تیز ہے مگر دل کی بہت صاف اور اچھی ہے، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، نسیمہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ کیوں فکر کرتی ہو بہن، یہ ہمارے گھر کی بچی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، میں اسے بہو نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہا ہوں۔ نسیمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ صاحبہ اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ اب تو خوش ہو جائیں، جا رہی ہوں آخر کار آپ کی نظروں کے سامنے سے۔ اس کے باپ نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنا خیال رکھنا اور ہو سکے تو اپنی زبان پر قابو پانا۔ باپ کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ عالمگیر کی گاڑی میں قدم رکھا۔ عالمگیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ گھر پر صاحبہ کا بہت سادگی سے استقبال کیا گیا تھا۔ چند روایتی رسومات کی ادائیگی کے بعد اسے تاکہ ہارا عالمگیر کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تو منہ بسور کر اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی۔ کمرے میں نہ کوئی خاص سجاوٹ تھی، نہ ہی دلہن کی آمد کی وہ خوشبو جو ہونی چاہیے تھی۔ تمہارا گلا اگر میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے نہ دبایا تو میرا نام بھی صاحبہ نہیں، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اللہ، اب یہ کمرے میں آئے گا، مجھے اس کا وہ مغرور چہرہ دیکھنا پڑے گا، اس نے سوچ کر ایک جھٹکا کھایا۔ کمرے میں اکیلے ٹہلتے ہوئے اسے عالمگیر کے وہ سخت جملے یاد آنے لگے جو وہ ہمیشہ بولتا تھا۔ صاحبہ، تم ٹھیک سے بیٹھو، صاحبہ یہ مت کھاؤ، تم نے پھر سے کچھ آرڈر کر دیا۔ ان جملوں کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ تو مجھے چند دنوں میں ہی مار دے گا، میری آزادی، میری زندگی، سب ختم۔ وہ بھی اپنی ہی خیالی دنیا میں گھری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور عالمگیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار تھے۔ اس نے صاحبہ کو کمرے میں دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے ماما سے کہا تھا کہ تمہارا کمرہ دوسرا سیٹ کروائیں، نکلو ابھی کے ابھی میرے کمرے سے۔ عالمگیر غصے سے دھاڑا۔ صاحبہ جو خود آگ بگولا تھی اس کے اس رویے پر مزید بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بھاگ کر نہیں آئی جو کمرے سے نکل جاؤں، سب کے سامنے نکاح کر کے آئی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ اگر میری بات نہیں مانی نا تو کمرہ کیا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں کون سا اپنی مرضی سے آپ کے کمرے میں آئی ہوں؟ اچھی بھلی کسی دوسرے سے شادی کر رہی تھی، بیچ میں آپ ہیرو بن کر آئے اور زبردستی کے شوہر بن گئے۔ صاحبہ کے فرفر بولنے پر عالمگیر نے اسے بازو سے دبوچ کر غصے سے دھاڑا۔ اب تمہیں میں شوہر بن کر دکھاؤں گا، وہ غصے سے بولا اور اسے جھٹکے سے بیڈ پر گرا دیا۔ صاحبہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عالمگیر نے اسے دوبارہ قابو کر لیا۔ وہ اس پر سایہ فگن تھا۔ صاحبہ کی تمام تر مزاحمت اس کے توانا جسم کے سامنے بے مطلب ثابت ہو رہی تھی۔ پوری رات عالمگیر نے اپنا حق وصول کیا جبکہ صاحبہ بے بسی سے حالات کی تپش سہتی رہی۔ صبح جب صاحبہ کی آنکھ کھلی تو اس نے انگڑائی لی۔ اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی اس نے فوراً کمبل کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ بدتمیز، وہ دانت پیس کر بولی۔ اسی لمحے عالمگیر واش روم سے باہر آیا۔ وہ تیار ہو رہا تھا۔ میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو میرے اتنا قریب کیوں آئے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ عالمگیر نے آئینے میں اسے دیکھا، بالوں میں برش پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، بیوی کے قریب آنے کے لیے اچھا لگنا ضروری نہیں ہے، میرا حق ہے تمہارے قریب آنا، وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ صاحبہ غصے میں اٹھی، تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اس کی مامی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ آؤ میری جان، ناشتہ کر لو، اس کی مامی نے کہا تو وہ بمشکل مسکرائی تھی اور ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ اس کی نظر جیسے ہی عالمگیر کے چہرے پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی اس مسکراہٹ کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو عالمگیر اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ صاحبہ سارا دن کچھ سوچتی رہی۔ شام کے وقت جب عالمگیر کے گھر آنے کا وقت ہوا اس نے اپنا موبائل اٹھایا، میسج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ کام ختم ہوا، اب گھر چلنا چاہیے۔ مینیجر کے کہنے پر عالمگیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ عالمگیر نے جیب سے موبائل نکالا جو سائلنٹ پر تھا۔ جیسے ہی میسج اوپن کیا اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میسج میں لکھا تھا، گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کو جب مجھ سے محبت ہو جائے تب ہی مجھے لینے آنا۔ عالمگیر کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ ڈرائیور، گاڑی فوراً ناصر انکل کے گھر کی طرف موڑو، جلدی، اس نے دھاڑ کر کہا۔ جب گاڑی ناصر صاحب کے گھر کے باہر رکی تو عالمگیر گاڑی سے اترا، اپنا کوٹ درست کیا اور گھر کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ اندر سے نسیمہ بیگم نے دروازہ کھولا
تو سامنے عالمگیر کو کھڑے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے بیٹا تم، آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر عالمگیر کو خوش آمدید کہا۔ عالمگیر اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی ڈرائنگ ہال کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ کچن سے صاحبہ کی آواز آئی۔ اماں، کون آیا ہے؟ صاحبہ کچن سے باہر نکلی مگر سامنے عالمگیر کو کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں گھمائیں اور مڑ کر واپس کچن کی طرف جانے لگی، جیسے اسے عالمگیر کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ نسیمہ بیگم نے ڈرائنگ ہال کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ابھی آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ نہیں نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس صاحبہ کو لینے آیا ہوں۔ نسیمہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، صاحبہ کو لینے؟ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ دن یہاں رہے گی۔ نسیمہ بیگم کے کہنے پر عالمگیر نے غصے سے اپنے لب بھینچے۔ ہاں میں نے ہی اسے صبح بھیجا تھا کہ وہ یہاں رہ لے، لیکن میری ماما کا کہنا ہے کہ شادی کے فوراً بعد الگ الگ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل مجھے ایک بزنس ٹرپ پر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ صاحبہ میرے ساتھ چلے۔ ماما کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم وقت ساتھ گزاریں۔ یہ سن کر نسیمہ بیگم مسکرا دیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، اس طرح تم لوگ ایک دوسرے کے قریب آؤ گے اور صاحبہ کی یہ ضد بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد نسیمہ بیگم صاحبہ کو ساتھ لیے باہر آئیں۔ صاحبہ کے چہرے پر غصہ تھا۔ ارے آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں، مجھے لگا کہ آپ ڈرائنگ ہال میں جا کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ نسیمہ بیگم نے ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہوئے عالمگیر کو دیکھا۔ عالمگیر نے صاحبہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے آنٹی سے کہا تھا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں، بس صاحبہ کو لینے آیا ہوں۔ صاحبہ نے غصے سے پیر پٹکا۔ کدھر جانا ہے مجھے؟ میں نے کہا نا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت کرنے۔ اس نے محبت کا لفظ اتنے کھنچے ہوئے لہجے میں ادا کیا کہ صاحبہ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ صاحبہ چلائی، محبت آپ سے؟ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ وہ غصے سے کہتی جانے لگی تو نسیمہ بیگم نے صاحبہ کو بازو سے پکڑ لیا۔ صاحبہ اپنی زبان کو لگام دو اور جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ اگر وہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہیں ساتھ لے جا رہا ہے۔ صاحبہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ماما وہ دوسری عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے ساتھ جانے کے لیے مرتی ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نسیمہ بیگم نے عالمگیر سے معذرت کی، بیٹا آپ تھوڑی دیر صبر کریں، وہ ابھی سامان پیک کر کے آ جائے گی۔ عالمگیر خاموش رہا، لیکن اس کے ذہن میں اب ایک ہی سوچ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صاحبہ کی یہ زبان تب تک نہیں رکے گی جب تک اسے کوئی سبق نہ ملے۔ وہ اس کی زبان پر بریک لگانے کا پورا ارادہ کر چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد صاحبہ اپنا بیگ لیے باہر آئے۔ عالمگیر نے نسیمہ بیگم کے سامنے سر جھکا کر رخصت لی۔ صاحبہ اپنی ماں سے ملی لیکن عالمگیر کا انتظار کیے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ عالمگیر گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کا بیگ باہر ہی پڑا تھا۔ اس نے صاحبہ کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں صاحبہ، یہ بیگ اٹھاؤ اور گاڑی میں رکھو۔ وہ سرد لہجے میں بول کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صاحبہ غصے سے باہر نکل آئی اور بیگ اندر رکھا، پھر دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فضیلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ماما صاحبہ کو اپنا کچھ سامان لینا تھا، اس لیے ہم اس کے میکے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں صاحبہ کی وجہ سے کوئی بدمزگی ہو، اس لیے اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ صاحبہ اپنی مامی کے گلے لگ گئی۔ اس کی مامی نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ میری بچی تم بہت تھک گئی ہو، جاؤ آرام کرو۔ ارے نہیں ماما، آرام کا وقت نہیں ہے، میں اسے ساتھ لے کر ٹرپ کے لیے جا رہا ہوں، آپ بس سامان اس کے ساتھ مل کر پیک کروا دیں۔ میں نے فلائٹ صبح کی بک کروا دی ہے، کچھ ضروری کام ہے جو مجھے ختم کر کے آنے ہیں، تب تک آپ سارا سامان پیک کروا دیں۔ عالمگیر یہ کہہ کر تیزی سے واپس گھر سے نکل گیا۔ صاحبہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا مامی۔ فضیلہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے بیٹا یہی تو وہ دن ہیں گھومنے پھرنے کے، آرام سے گھوم لو، پھر ساری زندگی گھر سنبھالنا ہی تو ہے۔ مامی کا پیار بھرا انداز دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکی اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر ان کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فضیلہ بیگم کی موجودگی نے اس کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا کر دیا تھا۔ وہ اسے زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے بچپن کے قصے سناتی تو کبھی اپنی جوانی کی یادیں تازہ کرتی۔ صاحبہ نے عالمگیر کا سارا سامان پیک کر دیا اور پھر بیڈ پر لیٹ کر فضیلہ بیگم کی باتیں غور سے سننے لگی۔ اور پھر تمہارے انکل نے مجھے… فضیلہ بیگم ابھی اپنی بات مکمل ہی کرنے والی تھیں کہ صاحبہ پر نظر گئی جو سو رہی تھی۔ وہ مسکرائیں۔ فضیلہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس پر کمبل درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عالمگیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی صاحبہ پر پڑیں۔
وہ اسے خاموش دیکھ کر دبے قدموں اس کے قریب آیا. اس کے چہرے کے تراشیدہ نقوش اور چہرے پر بکھری ہوئی زلفیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی. اچھی لگتی ہو، لیکن تب جب سو رہی ہو اور چپ ہو. عالمگیر نے بے ساختہ بڑبڑایا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا. فریش ہو کر وہ بیڈ کے دوسری طرف لیٹا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا. اگلی صبح صاحبہ کے پاؤں نے بے خیالی میں عالمگیر کو چھوا تو اس نے فوراً اس کا پاؤں اٹھا کر اسے دور پھینکا. کیا ہے لڑکی، دور ہو جاؤ. اس کے سخت لہجے پر صاحبہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. کیا ہوا کیا ہوا؟ اس کے بکھرے ہوئے بال دیکھ کر عالمگیر کا کہا کمرے میں گونج اٹھا. پاگل لگ رہی ہو. بولتے ہوئے تو ویسے ہی لگتی ہو، لیکن اس وقت تم سچ میں پاگل لگ رہی ہو، وہ کہہ کر اٹھا. صاحبہ واپس کس مسانے لگی. وقت نہیں ہے لڑکی، اٹھو، میں نے فلائٹ بک کروا لی ہے، ہمیں جلدی نکلنا ہے، اپنی تیاری مکمل کر لو. مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ. وہ اٹھ بیٹھی اور غصے سے بولی. لیکن میں تمہارا سارا کچھ سیٹ کروا چکا ہوں، تمہارے ہاں یا نہ کہنے سے کچھ کینسل نہیں ہوگا. عالمگیر کا لہجہ اٹل تھا. لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. وہ بیڈ پر اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہو گئی. عالمگیر پھلانگ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تم نے کچھ کہا؟ اس کے قریب آنے پر صاحبہ ہکا بکا سی رہ گئی. اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں. اس نے تھوڑا سا فاصلہ قائم کیا اور فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی. عالمگیر اسے یوں ہراساں دیکھ کر ایک بار پھر اس کے بالکل مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ تم مجھے گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کے ماتھے پر آئے پسینے کے قطروں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا. صاحبہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا. میں نے کہا نا پیچھے رہو، جا کر خود تیار ہو جاؤ. وہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے سانس لینے لگی. یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ انسان کتنا بدتمیز ہے، اسے کوئی شرم نہیں آتی. وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکلی اور اپنا سامان دیکھنے لگی. جیسے ہی وہ باہر آیا صاحبہ اس کی طرف دیکھے بنا ہی واش روم میں بند ہوئی تھی. جیسے ہی وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو دیکھا عالمگیر صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا. اس کا صاف شفاف چہرہ اور بالوں سے گرتے پانی کے قطرے دیکھ کر عالمگیر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا. وہ بنا میک اپ کے بھی بے حد حسین تھی. اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا اور موبائل میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر صاحبہ پر جا رہی تھی. آخرکار آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی. سامان میں نے ملازم سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا دیا ہے، اگر کچھ اور چاہیے تو دیکھ لو. عالمگیر نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا. صاحبہ پورے کمرے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو. عالمگیر اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر سر جھٹک دیا. کچھ نہیں چاہیے، وہ لاپرواہی سے بولی. چلو. وہ اسے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلا. ناشتے کی میز پر سب نے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر بزرگوں کی دعائیں لے کر وہ روانہ ہو گئے. گاڑی ابھی شہر سے باہر ہی نکلی تھی کہ صاحبہ بولی. مجھے پانی پینا ہے. عالمگیر نے اسے گھور کر دیکھا. ابھی تو گھر سے نکلے ہیں اور تمہیں پانی پینا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا. ہاں، پیاس تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اب مجھے لگی ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی. عالمگیر نے گاڑی ایک طرف روکی اور باہر نکل گیا. اسی لمحے صاحبہ نے موقع پاتے ہی اپنے بیگ سے چائے کا تھرمس نکالا اور اس میں وہ سرخ مرچیں ملا دیں جو وہ گھر سے خاص طور پر ساتھ لائی تھی. عالمگیر جب واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو صاحبہ نے بہت ہی معصومیت سے پانی کی بوتل تھام لی. یہ لیں، آپ چائے پی لیں، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا نا. وہ تھرمس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مصنوعی فکر مندی سے بولی، جیسے اسے اس کی بہت زیادہ پرواہ ہو. عالمگیر نے اسے حیرت سے دیکھا. خیر تو ہے، آج اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ صاحبہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے. مجھے آپ کی فکر نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈرائیو کرتے کرتے کہیں آپ سو نہ جائیں اور پتہ لگے کہ ہم دونوں سیدھا اوپر پہنچ گئے. عالمگیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا. ہمیں بائی روڈ نہیں جانا ہے، ہم صرف ایئرپورٹ تک اس گاڑی میں جا رہے ہیں، اور تم باتیں تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں تمہیں اسی گاڑی میں وہاں لے جانے والا ہوں. وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے تھرمس پکڑ چکا تھا. صاحبہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے باہر دیکھنا شروع کیا. پھر بھی کیا پتہ ہم ایئرپورٹ تک نہ پہنچ پائیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں آپ اطمینان سے چائے پی لیں. عالمگیر نے خاموشی سے کپ میں چائے نکالی اور گاڑی ایک بار پھر اپنے راستے پر چل پڑی. جیسے ہی عالمگیر نے چائے کا ایک بڑا سپ لیا، گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی. عالمگیر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے صاحبہ کو دیکھنے لگا. کیا تھا اس میں؟ اس چائے میں اتنی مرچیں کیوں ہیں؟ اور چائے میں کون مرچیں ڈالتا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا. اس کی شکل دیکھ کر صاحبہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کا کہا گاڑی کے اندر گونج اٹھا. آپ بہت زیادہ اکڑ دکھا رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے آپ کو یہ چائے بھی کڑوی اور مرچوں والی لگ رہی ہے، بالکل آپ کی شخصیت کی طرح. وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی. عالمگیر اس کی شرارت فوراً سمجھ گیا تھا. اس نے غصے میں صاحبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا. وہ اس کے چہرے پر جھکا تو صاحبہ کی سانسیں رک گئی. صاحبہ نے اسے فوراً خود سے دور دھکیلا اور پانی کی بوتل اپنے لبوں سے لگا لی.
عالمگیر نے دانت پیستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اگر فلائٹ کے لیے دیر نہ ہو رہی ہوتی تو یقین مانو میں تمہیں یہیں پر اور ابھی سبق سکھا دیتا، لیکن باقی کا سبق میں تمہیں وہاں جا کر چکاؤں گا، وہ غصے سے بولا اور گاڑی تیز رفتاری سے ایئرپورٹ کی طرف بھگا لے گیا۔ وہ لوگ تھکے ہارے ہوٹل پہنچے تھے، اب تو ان میں لڑنے کی سکت بھی باقی نہیں بچی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں بستر پر گر گئے۔ پورا ایک دن آرام کر لینے کے بعد عالمگیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا موبائل اٹھایا جہاں ہزاروں کالز اور میسیجز موجود تھے۔ وہ بھی آنکھیں مل ہی رہا تھا کہ اسے اپنے اوپر کوئی بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی کروٹ لے کر دیکھا تو صاحبہ اپنی ٹانگیں اس کے اوپر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ عالمگیر نے اس کی ٹانگوں کو جھٹکنا چاہا، لیکن ایک نظر صاحبہ کی پرسکون چہرے پر ڈالی تو وہ ٹھہر سا گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا، مگر اگلے ہی پل وہ ہاتھ پیچھے کر گیا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر آہستہ سے اس کے پاؤں اٹھائے اور اگلے ہی لمحے انہیں بے دردی سے جھٹک دیا۔ آہ! صاحبہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کون آیا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چیخی۔ عالمگیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت آئی ہے۔ اس نے محبت کے لفظ پر خاصا زور دیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ جب تک مجھے تم سے محبت نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھو تم آج بھی بنا محبت کے سامنے بیٹھی ہو۔ صاحبہ دانت پیستے ہوئے بولی، زبردستی لے کر آئے ہیں آپ مجھے، جائیں جو کرنا ہے کریں، لیکن مجھے تو آرام کرنے دیں۔ وہ کہہ کر واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ عالمگیر نے اسے کھینچ کر اٹھایا۔ ہاں ہاں، سونے کے لیے تو آئے ہیں، اٹھو، گھومنے جانا ہے اور پکچرز لینی ہے۔ ماما کے ڈھیروں میسیجز آئے ہیں کہ ہم کہاں کہاں گھومے ہیں، ان کو بھیجنے کے لیے پکچرز تو لینی پڑیں گی، اس لیے خاموشی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا اور موبائل کان سے لگا کر ایک طرف بات کرنے لگا۔ صاحبہ بیزاری سے اٹھی، اپنا بیگ کھولا، کپڑے نکالے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اچانک ہی صاحبہ کی چیخ گونجی۔ عالمگیر فوراً واش روم کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا ہے صاحبہ؟ گیٹ کھولو۔ وہ فکر مندی سے دروازہ پیٹنے لگا۔ صاحبہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی اور بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طریقے سے بھیگی کیوں ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ میں نے سمجھا وہ نل ہے، جیسے ہی میں نے بٹن گھمایا تو شاور آن ہو گیا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر عالمگیر کا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ عقل مند انسان، تم مجھ پر ہنس رہے ہو، وہ غصے سے کہتے ہوئے عالمگیر کو واش روم میں دھکا دے چکی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے پانی کا ایک مگ بھر کر اس پر انڈیل دیا۔ اب ہنسو مجھ پر، وہ غصے سے کہہ کر واپس پلٹی ہی تھی کہ عالمگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی واش روم کے اندر کھینچ لیا۔ پڑی رہو یہیں، تم اسی لائق ہو، اس نے کہا اور باہر نکل آیا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ ہیئر ڈرائر آن کر کے اپنے بال سکھانے لگی۔ بال خشک کرنے کے بعد اس نے بالوں کو اسٹریٹ کرنا شروع کیا جبکہ عالمگیر نہانے کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا میک اپ باکس نکالا اور اس میں سے ایک بوتل نکال کر مسکرائی۔ تھوڑی دیر بعد عالمگیر واپس کمرے میں آیا اور ہیئر ڈرائر آن کر کے جیسے ہی اپنے چہرے کے قریب کیا اس میں سے پاؤڈر کا ایک طوفان اس کے چہرے پر گر گیا۔ صاحبہ کا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ تم لڑکی! عالمگیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب ایک بار نہانے کے بعد واپس نہانے سے تو رہا، کیوں نہ ساتھ میں نہایا جائے؟ وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا جبکہ صاحبہ کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ صاحبہ کو کچھ سمجھ آتا اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور واش روم کے اندر لے گیا۔ صاحبہ ہاتھ پاؤں مار کر خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو کمر پر پن کیے شاور آن کر کے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی مزاحمت کسی کام نہ آئی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ عالمگیر تیار ہو کر کھڑا تھا جبکہ صاحبہ بستر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، صاحبہ نے کمبل کے اندر سے ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عالمگیر اس کے قریب آیا اور کمبل کا ایک کونا کھینچتے ہوئے بولا، اگر تم باہر نکلو گی تو خود ہی سب کچھ اچھا لگنے لگے گا اور سردی بھی نہیں لگے گی، اٹھو۔ اس نے اسے زبردستی اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ صاحبہ نے بیزاری سے عالمگیر کی طرف دیکھا، لیکن عالمگیر نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمائے اور اسے ہلکے سے واش روم کی طرف دھکیل دیا۔ صاحبہ خاموشی سے واش روم میں گئی اور فریش ہو کر باہر آئی۔ وہ تیار ہونے لگی تو عالمگیر نے ہیئر ڈرائر اٹھایا اور اس کے بال سکھانے لگا۔ صاحبہ حیرت سے عالمگیر کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، وہ حیرت اور جھنجھلاہٹ میں بولی۔ مجھے معلوم ہے تم کر سکتی ہو، لیکن میں بھی کمرے میں فارغ بیٹھا ہوں تو سوچا کچھ مدد ہی کر دوں، اس طرح ہم جلدی تیار ہو کر باہر نکل سکیں گے، وہ بالوں کو خشک کرتا بولا۔ صاحبہ نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ عالمگیر بڑے اطمینان سے اس کے بالوں کی سٹائلنگ کر رہا تھا۔ 15 منٹ میں وہ پوری طرح تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عالمگیر اسے اپنے ساتھ لے کر ہوٹل سے باہر نکلا اور وہ مری کی حسین وادیوں کی سیر کے لیے نکل گئے۔ مری پہنچ کر وہ ایک جگہ رکے
عالمگیر کھانا آرڈر کرنے کے لیے گیا تو صاحبہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں برف کے ڈھیروں پر پڑیں تو وہ مسکرائی اور اس طرف بڑھ گئی۔ جب عالمگیر واپس آیا تو اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ صاحبہ صاحبہ، وہ اسے پکارنے لگا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کسی نے برف کا گولا اس کے سر پر دے مارا۔ صاحبہ کا کھلکھلاتا ہوا قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ عالمگیر سمجھ گیا کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ وہ پلٹا تو دیکھا کہ صاحبہ برف کے ڈھیر کے پیچھے چھپی اسے دیکھ کر دانت نکال رہی ہے۔ عالمگیر نے بھی برف کے گولے اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے، برف کے گولے مار رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ان کے درمیان کی تلخیص برف باری میں کہیں دب گئی تھی۔ اتنے میں ویٹر آیا اور بولا، سر آپ کا آرڈر تیار ہے۔ عالمگیر اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ صاحبہ نے ایک زوردار برف کا گولا اس کے منہ پر دے مارا۔ بس صاحبہ، اب آ جاؤ۔ عالمگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ صاحبہ منہ بسورتی ہوئی اس کے پاس آئی اور خاموشی سے سر جھکائے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی صاحبہ نے اپنے شاپنگ بیگ صوفے پر پھینکے اور بولی، آج تو بہت گھوم لیا، کمر میں درد ہو رہی ہے، ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور ہم مسلسل گھوم رہے ہیں۔ عالمگیر اس کی طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ واپس جائیں گے، لیکن پہلے مجھے تم سے محبت تو ہو جانے دو۔ اس نے محبت کے لفظ پر خاصا زور دیا تھا۔ صاحبہ مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ محبت کبھی نہیں ہونے والی، لہٰذا مجھے لے کر گھر چلیں۔ میں بنا محبت کے بھی آپ کے گھر میں رہ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر عالمگیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ سچ میں بنا محبت کے رہ لو گی؟ صاحبہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے گھر تو لے کر چلیں، محبت تو میں آپ سے خود ہی کروا لوں گی۔ عالمگیر یہ سن کر مسکرا دیا۔ اچھا تو تم ایسا سوچتی ہو؟ صاحبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم لوٹ جائیں گے، لیکن فی الحال چلو، میں نے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ صاحبہ نے حیرت سے عالمگیر کو دیکھا۔ کہاں؟ ابھی تو ہم آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جانا ہے۔ عالمگیر نے اپنا ہاتھ صاحبہ کے ہاتھ میں لیا اور اسے باہر لے آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صاحبہ تھکان سے نڈھال تھی، مگر وہ چپ چاپ عالمگیر کو دیکھ رہی تھی۔ عالمگیر بتائیں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ بتاتا ہوں، تھوڑا انتظار کرو، منزل خود بتا دے گی۔ عالمگیر مسکرایا اور اس نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ اسے احساس تھا کہ صاحبہ تھک چکی ہے، کیونکہ سارا دن گھومنے کے بعد اکثر اسے بخار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ کر اسے آرام کروانا چاہتا تھا۔ عالمگیر گاڑی سے باہر نکلا اور صاحبہ کا ہاتھ تھام کر اس خوبصورت وادی کی طرف چل پڑا۔ آج وہ دونوں مری کے اس پرسکون گوشے میں تھے، جہاں کی فضا میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کی سرسراہٹ تھی۔ عالمگیر نے صاحبہ کو وہاں بٹھایا جہاں سے پوری وادی کا دلکش نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھو صاحبہ، ایسا لگتا ہے جیسے وقت یہاں آ کر تھم گیا ہو۔ عالمگیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے کی نرمی صاحبہ کے دل میں ایک نئی لہر پیدا کر گئی۔ اس نے کھانا نکالا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ کھانا، وہ مقام اور وہ لمحہ جیسے ان کے درمیان تمام تلخیوں کو دھونے کے لیے کافی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عالمگیر تھوڑا سا ہچکچایا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، صاحبہ، میں جانتا ہوں ہمارا رشتہ زبردستی کا تھا، لیکن ان چند دنوں میں تمہارے ساتھ گزارا گیا وقت میرے دل میں تمہارے لیے خاص جگہ بنا گیا ہے۔ میں تم سے صرف حق نہیں، محبت بھی چاہتا ہوں۔ صاحبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی عالمگیر بولا، تم یہاں بیٹھو، میں قریبی ایک دکان سے تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ عالمگیر سے وہاں بٹھا کر کچھ لینے کے لیے قریبی واقع ایک چھوٹی سی بازار نما گلی کی طرف نکل گیا۔ صاحبہ ابھی اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک چند آوارہ لڑکوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ ان کی نظریں صاحبہ پر پڑیں تو وہ بے باک آوازوں میں اسے تنگ کرنے لگے۔ پہلے تو صاحبہ نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی نظریں زمین پر جما لیں، مگر ان کی بدتمیزی حد سے بڑھنے لگی۔ ارے حسینہ، اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، ایک لڑکے نے انتہائی غیر مہذب انداز میں کہا۔ صاحبہ کا غصہ جو اس کی فطرت تھی فوراً جاگ اٹھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور ان لڑکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے چیخی، اپنی زبان کو لگام دو اور فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی عورت کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں؟ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری ایسی درکت بناؤں کہ تم اپنا نام بھی بھول جاؤ۔ لڑکے اس کی دھمکی سن کر ہنسنے لگے۔ ارے واہ، کتنا غصہ ہے اس میں، اور اگر ہم نہ گئے تو؟ ایک لڑکا اس کے مزید قریب آ گیا۔ صاحبہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے دفاع کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ ڈرنے والی نہیں تھی۔
اسی لمحے دور سے عالمگیر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر صاحبہ کے حواس بحال ہوئے۔ ان میں سے ایک کی نظر عالمگیر پر پڑی۔ لڑکے بغیر کوئی بات کیے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عالمگیر ابھی ان تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ صاحبہ نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے ہاتھوں سے پتھر گر گیا اور وہ بے ساختہ تیزی سے آگے بڑھ کر عالمگیر کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی دھڑکنیں جو ابھی کچھ دیر پہلے خوف سے بے ترتیب تھیں، اب عالمگیر کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ عالمگیر اس کے اس اچانک اور جذباتی رد عمل پر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ صاحبہ کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے صاحبہ؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ صاحبہ نے فوراً نظریں چرا لی اور سر جھکا کر خاموش رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالمگیر کو ان آوارہ لڑکوں کے بارے میں بتائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہاں کوئی بڑا جھگڑا نہ ہو جائے۔ اس نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس آپ کو اتنی دیر ہو گئی تھی تو میں تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ عالمگیر نے اس کی بات کا یقین کر لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ صاحبہ کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس نے صاحبہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہارے لیے تھا، میں نے سوچا تھا کہ آج کی شام کو ہم تھوڑا اور خاص بنائیں گے۔ صاحبہ نے انگوٹھی کو دیکھا۔ اس کی چمک نے اس کے دل کے کسی گوشے کو روشن کر دیا۔ عالمگیر نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہاں کا ماحول کتنا پرسکون ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ ہم یہاں تھوڑی دیر اور رکیں۔ یہ لمحات دوبارہ نہیں ملیں گے، کیا ہم تھوڑی دیر اور نہیں رک سکتے؟ صاحبہ نے ایک نظر عالمگیر کے پرسکون چہرے پر ڈالی۔ اس نے سر ہلایا اور عالمگیر کے ساتھ ہی اس چٹان پر بیٹھ گئی جہاں سے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں آسمان کے رنگوں کے ساتھ مل کر ایک شاہکار پیش کر رہی تھیں۔ عالمگیر کا ہاتھ صاحبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے صاحبہ کے چہرے کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ عالمگیر کی طرف مڑی اور نرمی سے بولی، عالمگیر اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ سردی اب بڑھتی جا رہی ہے، چلو واپس چلیں۔ عالمگیر نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، گاڑی کچھ دوری پر ہے، میں بس وہیں سے کچھ ضروری سامان اٹھا کر لاتا ہوں، بس 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ تم کہیں مت جانا، ٹھیک ہے؟ صاحبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے عالمگیر کو ان لڑکوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو تھوڑی دیر پہلے اسے تنگ کر کے گئے تھے، حالانکہ کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عالمگیر وہاں سے چلا گیا اور صاحبہ اکیلے وہاں بیٹھ کر پہاڑوں کے سحر کو دیکھنے لگی، لیکن اس کا سکون عارضی تھا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ وہی لڑکوں کا گروہ جو پہلے گیا تھا دوبارہ واپس آ گیا۔ اس بار ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ارے پھر مل گئیں آپ، ہمیں معلوم تھا کہ آپ اکیلی ہوں گی۔ اس بار تو وہ ہیرو بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ایک لڑکے نے بدتمیزی سے کہا۔ صاحبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے غصے سے انہیں گھورا، کہا نہ کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا۔ لیکن اس بار ان لڑکوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے صاحبہ کو گھیر لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ صاحبہ چیخنے لگی، عالمگیر مدد کریں۔ عالمگیر جو دکان سے واپس آ رہا تھا، اس نے جیسے ہی صاحبہ کی چیخ سنی وہ دوڑتا ہوا واپس اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے صاحبہ کو چھوڑا تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دھاڑا۔ او ہو، ہیرو آ گیا جس کے بل بوتے پر یہ اڑ رہی تھی، چھوڑنا مت اس کو۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا اور ہاتھ میں موجود ڈنڈا اس کے سامنے کیا اور عالمگیر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن عالمگیر نے مہارت سے اس کا ڈنڈا پکڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اگلے ہی پل اس نے اپنی ٹانگ گھما کر اس کے پیٹ میں دے ماری۔ تم کل کے آئے بچے مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ وہ گرج کر بولا، جس پر وہ لڑکے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ دیکھو، ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی۔ دوسرا لڑکا اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ عالمگیر تیزی سے گھوما اور اس نے لات اس کے منہ پر دے ماری۔ کس نے ہاتھ لگایا تمہیں؟ وہ صاحبہ کی طرف مڑ کر بولا۔ صاحبہ نے روتے ہوئے ان 2 لڑکوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا اور انہیں بے دردی سے مارنے لگا، جس سے ان کی چیخیں وہاں فضا میں گونج اٹھیں۔ دوسری جانب جیسے ہی باقی لڑکے صاحبہ کی طرف بڑھے، عالمگیر فوراً ان لڑکوں کو چھوڑ کر صاحبہ کی طرف پلٹا اور ان لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی کہ تم آسانی سے لڑکی کو لے کر چلے جاؤ گے، وہ غصے سے دھاڑا۔ اور یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی کہ تم آ کر ہیرو بنو گے اور لڑکی ہم تمہیں دے دیں گے۔ دوسرے لڑکے نے یہ کہہ کر اس کے سر میں ہاکی دے ماری۔ عالم، صاحبہ کی چیخ وہاں گونجی۔ عالمگیر گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور اپنا سر تھام لیا۔ وہ ایک نہیں تھے بلکہ بہت سے لوگ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تنہا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ صاحبہ کو محفوظ رکھے۔ وہ لڑکھڑا کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عالمگیر کا سر گھوم رہا تھا۔ زخم سے بہتا گرم خون اس کی آنکھوں میں داخل ہو کر نظر کو دھندلا رہا تھا۔ صاحبہ کی وحشت زدہ چیخ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اسے ایک پل کے لیے بھی ہمت ہارنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایک لڑکے نے دوبارہ سے کچلنے کے لیے اپنا بوٹ اٹھایا، عالمگیر نے ایک جھٹکے سے زمین پر لیٹے لیٹے ہی اس کی ٹانگ کو زور سے کھینچ لیا۔ لڑکا اپنا توازن کھو بیٹھا اور دھڑام سے برف پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر وار کرتا، عالمگیر نے اپنی جگہ تبدیل کی اور پاس پڑے ہوئے برف کے ایک وزنی ٹکڑے کو اٹھا کر اس لڑکے کے کندھے پر دے مارا، جس کے ہاتھ میں ہاکی تھی۔ وہ درد سے کراہتا ہوا پیچھے ہٹا۔ عالمگیر نے زمین سے ٹیک لگائی اور ایک چھلانگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود درندگی ان آوارہ لڑکوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک لڑکا جیسے ہی اس صاحبہ کی طرف بڑھا، عالمگیر نے اپنا سارا غصہ اس کی کمر پر اتار دیا۔ اس نے اسے اتنا زور سے دھکیلا کہ وہ لڑکا دور جا کر برف کے ڈھیر میں جا گرا۔ باقی لڑکے یہ دیکھ کر بوکھلا گئے کہ مار کھانے کے باوجود یہ شخص ڈٹا ہوا ہے۔ عالمگیر نے ایک لڑکے کا وار اپنے بازو پر روکا، جس سے اس کی آستین خون سے سرخ ہو گئی، لیکن اس نے اس لڑکے کا ہاتھ مروڑ کر اسے اس کی اپنی ہی ٹولی کے 2 لڑکوں پر گرا دیا۔ 2 لڑکے صاحبہ کو زبردستی کھینچ کر قریب ہی موجود ایک گھنے جنگل کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ باقی لڑکے اس کا راستہ روک کے کھڑے تھے۔ عالمگیر نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنی پوری طاقت سے ان پر حملہ کر دیا۔ تم لوگوں کی اتنی ہمت! عالمگیر نے دیوانہ وار مارنا شروع کیا۔ وہ کسی شیر کی طرح ان پر جھپٹا۔ ادھر کچھ تماشائی اپنے موبائل فونز پر اس تمام واقعے کی ویڈیو بنا رہے تھے، لیکن عالمگیر کو کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اس کا واحد مقصد صاحبہ کو ان درندوں سے چھڑانا تھا۔ صاحبہ کو ایک لڑکے نے زور سے تھپڑ مارا، جس سے اس کے لبوں سے خون بہنے لگا۔ صاحبہ! وہ ان لوگوں کو بری طرح مارتا ہوا صاحبہ کی طرف لپکا۔ صاحبہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور اس کی سسکیاں عالمگیر کے وجود میں آگ لگا رہی تھی۔ تبھی دور سے پولیس کے سائرن کی بلند آواز فضا میں گونجی، جو شاید کسی مقامی رہائشی نے اطلاع دینے پر وہاں پہنچ چکے تھے۔ سائرن کی آواز سن کر وہ لڑکے گھبرا گئے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ عالمگیر ایک طوفان کی طرح ان لڑکوں کی طرف لپکا۔ عالمگیر نے پوری قوت سے پہلا مکہ اس لڑکے کے جبڑے پر رسید کیا، جو صاحبہ کو کھینچ رہا تھا، جس سے وہ لڑکا لڑکھڑا کر برف پر جا گرا۔ عالمگیر نے صاحبہ کو اپنی پشت پر محفوظ کیا اور دوسرے لڑکے کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ لڑکے نے جوابی وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو عالمگیر نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے اس طرح جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایسی آگ تھی کہ وہ لڑکے سہم کر رہ گئے۔ پولیس کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دور سے چمک رہی تھیں اور پولیس والے گاڑیوں سے اتر کر ان کی طرف دوڑ رہے تھے۔ عالمگیر نے زمین پر پڑے ان لڑکوں کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے گریبانوں سے پکڑ کر انہیں پولیس کے حوالے کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس نے ایک ایک کو دھکیل کر پولیس کے سپرد کیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور چہرے پر پسینہ اور خون کے قطرے نمایاں تھے، مگر اس کی نظریں صرف اور صرف صاحبہ پر تھیں۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا جب پولیس نے ان لڑکوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر گاڑی میں بٹھا لیا، اور تبھی اس نے مڑ کر صاحبہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ صاحبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے صاحبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے معاف کر دو صاحبہ، عالمگیر کی آواز بھاری تھی۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ کر سب سے بڑی غلطی کی۔ آئندہ میں تمہیں کبھی کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ صاحبہ نے روتے ہوئے عالمگیر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ عالمگیر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے کبھی اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ صاحبہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ صاحبہ مسلسل رو رہی تھی۔ صاحبہ رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ پٹی کروانے کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ چوٹ اس کے ہسبینڈ کو لگی تھی اور وہ خود رو رہی تھی۔ بجائے اس کو حوصلہ دینے کے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی، جنہیں وہ لے کر واپس گاڑی میں آیا تھا۔ اب جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا میں گھر نہیں جانے والا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں اس حالت میں آپ کو لے کر گھر جاؤں گی یا کہیں باہر نکلنے دوں گی؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا کر بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گاڑی میں آ کر واپس بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا، جبکہ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کے زخم کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے یوں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو رہا تھا۔ عالمگیر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ حیرت سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ اب بس ایسے ہی رہو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ وہ رونا بھول کر مسکرائی تھی
اور اس کے گرد حصار باندھ کر آنکھیں موند گئی جبکہ وہ مسکرایا تھا اور پرسکون سا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتے صرف نکاح کے بندھن سے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ احترام، اعتماد، صبر اور خلوص سے اپنے اصل خوبصورتی پاتے ہیں۔ صاحبہ کا بے باک لہجہ کئی مواقع پر اس کے لیے مشکلات کا باعث بنا، لیکن اس کا دل صاف، خوددار اور نڈر تھا، جبکہ عالمگیر ابتدا میں سخت مزاج، ضدی اور صرف حق جتانے والا انسان نظر آیا، مگر وقت کے ساتھ اس نے ذمہ داری، حفاظت اور سچی محبت کا مطلب اپنے عمل سے ثابت کیا۔ تاہم یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ کسی بھی رشتے میں غصہ، زبردستی، تحقیر یا طاقت کا استعمال محبت کی بنیاد نہیں بن سکتا، کیونکہ مضبوط رشتے ایک دوسرے کی رضامندی، عزت اور احساسات کو سمجھنے سے پروان چڑھتے ہیں۔ آزمائشیں انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں اور مشکل وقت ہی یہ بتاتا ہے کہ کون واقعی آپ کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہے۔ زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ زبان کی مٹھاس کئی بڑے جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے، جبکہ سچی محبت صرف خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ مشکل لمحوں میں ایک دوسرے کی ڈھال بن جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رشتے میں محبت، رحمت، احترام اور باہمی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہر دل کو ایسا ساتھی نصیب کرے جو خوشیوں میں مسکراہٹ اور آزمائشوں میں مضبوط سہارا بن کر ساتھ نبھائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔